بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا بینر سلیم شو. 2 گھنٹے رہ گئے ہیں اور اگلے 2 گھنٹے کے بعد وہ گھڑی آنے والی ہے جس کا سب کو انتظار ہے. سب سے زیادہ انتظار ہے پاکستان تحریک انصاف کے یوتھیاز کو, کیونکہ عمران خان کی قسمت کا فیصلہ اب سے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد. کیا ہوگا وہ فیصلہ ہم آپ کو بتائیں گے. کیا ٹینشن ہے, سب بتائیں گے آپ کو, دیکھتے رہیے بیٹو. اس کے علاوہ عمران خان صاحب تو زیر عتاب تھے ہی, لیکن اب ان کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کار بھی زیر عتاب آ گئے. ستارے سب کے گردش میں چل رہے ہیں, بشرا بی بی سمیت سب کے ستارے گردش میں چل رہے ہیں. عمران خان کے سہولت کاروں کے, بشرا بی بی کے, ہر ایک کے. یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. کچھ ایسی تفصیلات آ رہی ہیں سامنے کہ نواز شریف نے ڈٹ کر اپنا سٹینڈ لے لیا ہے. وہ کیا سٹینڈ ہے, کس طرح سے تانے بانے سہولت کاروں کے نواز شریف سے مل رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں گی. شہباز شریف صاحب ہیں جی تلاش گمشدہ, یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن سب سے پہلے میں کچھ آپ سے بات کر لوں, آپ کی بات کر لوں. کبھی کبھی آپ سے آپ کی بات کرنی چاہیے. چلیں میری بات کر لیں, میں اور آپ سیم ہی تو ہیں. عام پاکستان کے نارمل عوام, تنخواہ دار طبقہ, ایک تھوڑا سا چھوٹا سا مڈل کلاس طبقہ یا شاید لوور مڈل کلاس طبقہ, وہ طبقہ جو کہ اب اس معاشرے میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. آپ پلیز مجھے نیچے کامنٹس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کا کتنا بجلی کا بل آیا ہے, کیونکہ میرا جو بجلی کا بل آیا ہے نا, اس نے تو توبہ ایکچولی میری توبہ کرا دیتی ہے. توبہ. یکم کو ایک دفعہ پھر سے پیٹرول 30 روپے مہنگا ہونے والا ہے. ڈالر 300 کراس کر چکا ہے. اتنی مہنگائی ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں, عوام ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ ہیرا, وہ نگینہ, وہ آئیڈیل شخص, وہ پرائم منسٹر, وہ چھوٹے بھائی جان, وہ چاچو کدھر ہیں جو چاچو کہتے تھے کہ بھائی ہم نے جو ہے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کی ہے. سیاست تو خیر آپ نے قربان کر ہی دی ہے, سیاست تو کر دی ہے. اب صرف آپ فرشتوں کے اوپر ہے کہ فرشتے آ جائیں اور پھر آپ کا کچھ بھلا ہو جائے, اور شاید فرشتے آپ کا بھلا کر بھی دے. لیکن آپ کی سیاست تو گئی, لیکن آپ نے ریاست بھی نہیں بچائی ہے. کیا اس کو ریاست بچانا کہتے ہیں؟ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. جب مجھے تقریباً لگ بھگ 13-14 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, اور سپورٹس کے بعد میں پولیٹیکل چیزوں کو دیکھ رہی ہوں, تو لگ بھگ آپ یہ کہہ لیں 12 سالوں سے میں پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھ رہی ہوں. پھر ہم کچھ پڑھتے ہیں, تاریخ سے بھی ہم آف کورس ریفرنس لیتے رہتے ہیں. میں نے اپنی ہوش میں اور اپنی میموری میں پہلی بار ایسا دیکھا ہے کہ بغیر کسی لیڈر کے, بغیر کسی موومنٹ کے, عوام خود باہر آ رہی ہے اور آ کر کے یہ ہوتا ہے جی بل, اور یہ کیا ہوتا ہے, یہ ہے بل, اور یہ پھاڑ رہی ہے, جلا رہی ہے بل. اب اس کو لے کر 2 اسکول آف تھاٹس ہے. میں آتی ہوں میں آپ کو سب بتاؤں گی, میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. وہ جو ہے نا, جو عوام باہر نکل رہی ہے نا, اس کے اوپر کچھ لوگ تو بڑے خوش ہیں جیسے یوتھیاز, اور وہ اکسا بھی رہے ہیں. یاد ہے آپ کو, آپ نے ان کے اکسانے میں آنے سے پہلے وہ منظر یاد رکھنا ہے جب عمران خان 126 دن کے دھرنے کے دوران سٹیج پر کھڑے تھے اور اپنے بل کو آگ لگا رہے تھے کہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہم نے نہیں کرنی. یاد ہے آپ کو, کوئی اپنا بل نہیں دے گا. اور پھر عمران خان صاحب نے اپنا بل خود دے دیا تھا, کیونکہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی ریحام خان صاحبہ سے, اور ان کو کہا کہ بھائی نئی شادی ہے, اچھا نہیں لگتا کہ ٹھنڈے پانی کا استعمال ہوتا ہے, تو لہٰذا مجھے تو اپنے گیس کا بل جمع کرانا ہے تاکہ گیس کا بل جمع کراؤں, گیزر چل سکے, چولہا جل سکے, گیس آن ہو سکے گھر میں. یاد ہے آپ کو. اور پھر اسی دوران زبان پاک کے اندر بھی ان کا جو بل تھا بجلی کا وہ ادا کر دیا گیا تھا. اور اس ٹائم پر یہ بات کی گئی تھی کہ نہیں وہ بل تو خان صاحب نے نہیں کیا, وہ تو ان کی بہن نے کیا, ان کے بہنوئی نے کیا جو وہاں پر رہتے ہیں, ایکسیکٹرا, جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن خان صاحب نے وہ بل جلائے تھے. اب عوام بل جلا رہی, ٹھیک ہے. اب عوام کا بل جلانا بالکل جائز ہے. جتنے بل آ رہے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں بھائی کہ کس کا جا کے وہ گریبان پکڑیں, کس سے پوچھیں. جو حکمران ہے وہ اتنے بے حس, اتنے بے رحم ہیں کہ عوام کو ایسے چھوڑ کے چلے گئے. میں سب کی بات کر رہی ہوں, نواز شریف, شہباز شریف, پیپلز پارٹی, زرداری صاحب, بلاول بھٹو, عمران خان کی تو میں کیا ہی کروں, مطلب وہ تو چھوڑ دینا, وہ تو اس ریس میں ویسے ان کی تو بے حسی ہے ہی کسی اور لیول پہ. کیونکہ
برا مت مانیے گا اور بھولیے گا مت، یہ جو کانڈ ہے نا عوام کے ساتھ زبردستی کرنے کا، زیادتی کرنے کا، یہ کانڈ شروع اسی ہینڈسم قیدی نمبر 804 نے کیا تھا، باجوہ صاحب کی اور فیض صاحب کی گود میں بیٹھ کے، کہ بس جھوٹ بولی جاؤ، ہمیں اس سے کیا۔ تو بھئی آنے والے دن پاکستان کی عوام کے لیے بہت مشکل ہے، مہنگائی تو ہوئے گی، اس کے علاوہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونی ہے، گیس کی قلت ہونی ہے، ڈالر پیسے پہلے ہی مارکیٹ میں نہیں ہے۔ اچھا خیر ہم عام لوگوں کا ڈالر سے کیا لینا دینا، لیکن ظاہر سی بات ہے ایل سیز نہیں کھلتی ہیں نا، یہ بزنس کمیونٹی وغیرہ ان سب کو پتہ ہے، پاکستان کے اندر سرکولیشن نہیں آتی تو افیکٹ کرتی ہیں ساری چیزیں۔ لیکن شہباز شریف کیونکہ گمشدہ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس کی بلی نہیں لے رہی۔ میں عرفان صدیقی صاحب کو سن رہی تھی، میں پی ایم ایل این کی پوری آپ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین دیکھیں، ان کی کیمپین یہ چل رہی ہے میاں جدو آوے گا ہے، نواز شریف تھے تو انہوں نے یہ کیا، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ جب نواز شریف کا جو دور تھا وہ اس دور سے، پچھلے دور سے، شہباز شریف کے دور سے، عمران خان کے دور سے، اس نگراں حکومت کے دور سے بہت بہتر تھا، 1000 درجہ بہتر تھا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ لیکن کیا وہی بیچتے رہیں گے؟ یہ جو کیمپینز لانچ ہو رہی ہیں کہ جی میاں صاحب کے آنے سے پہلے ایک ہوا بنائی جائے، اب جو دوسرا طبقہ ہے، ایک تو یوتھیاز ہے نا، پی ٹی آئی کے لوگ جو کہ بڑا اس کو چک رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں کہ ہاں اور بل جلاؤ اور یہ کرو، کتنے شہباز شریف ہیں۔ ایک دوسرا طبقہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جو کہ ہمیشہ ہی دور کی کوڑی لاتا ہے۔ اس دفعہ جو دور کی کوڑی لائی گئی ہے وہ یہ لائی گئی ہے کہ حالات بے شک خراب ہے، مہنگائی بے شک ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ حالات اور کچھ مہنگائی جان بوجھ کر بھی اور زیادہ کی جا رہی ہے، حالات اور زیادہ خراب کیے جا رہے ہیں، مہنگائی اور زیادہ کی جا رہی ہے۔ اور ایسے میں نون لیگ نے ٹھک کر کے اپنی کیمپین لانچ کی کہ میاں جدو آوے گا، نواز شریف کے دور میں ٹھک 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 ٹھک، تاکہ اب یہ پورا ماحول بنایا جائے کہ پاکستان کا تو چارہ ہی کوئی نہیں جب تک نواز شریف نہیں آتے۔ پاکستان نواز شریف کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر نواز شریف کے بغیر پاکستان کچھ نہیں کر سکتا اور نواز شریف کا آنا مقصود ہے، لازم ہے، تو جب نواز شریف اپنی ڈیٹ اناؤنس کریں گے نا، کیونکہ انہوں نے 15 اکتوبر کو تو آنا نہیں ہے، میں تانوں دساں بڑی آرام دی تے فرینک گل میں کراں گی۔ فرینک سی بات یہ ہے کہ ابھی تاریخیں اور آنی ہیں، 15 اکتوبر کے بعد کی بھی کچھ تاریخیں آنی ہیں کہ اس تاریخ پہ میاں صاحب آ جائیں گے، اس تاریخ پہ آ جائیں گے۔ میاں صاحب نے نہیں آنا۔ میاں صاحب نے سمپل یہ کہنا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، خود پریس کانفرنس کر کے وہ اپنی تاریخ کا بتائیں گے، اور وہ آرام سے میاں صاحب کہیں گے کہ میں تانوں دسیا سی اے تاریخ ہے، اے تے شہباز شریف نے دسیا سی، شہباز کو لو جا کے پوچھو۔ نواز شریف نے تب آنا ہے جب نواز شریف کی اپنی مرضی ہوگی، اور نواز شریف نے تب آنا ہے جب ان کی فرمائش پوری ہوگی۔ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو کوئی اون نہیں کر رہا، نون لیگ کے اپنے لوگ نہیں اون کر رہے، وہ تو یہی کہتے ہیں یہ تو نون لیگ کی حکومت نہیں تھی، یہ تو اتحادیوں کی حکومت تھی، اتحادیوں میں سب سے زیادہ شیئر پیپلز پارٹی کا تھا، پیپلز پارٹی کی آلریڈی بہت ہی زیادہ دوری آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ یہ بلی لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا نواز شریف نے کہا کہ بھائی سب کی بلی میں لینے کے لیے تیار ہوں، نون لیگ کا ووٹر میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے 5 لوگوں کی قربانی چاہیے۔ اور اس لیے مجھے 5 لوگوں کی قربانی چاہیے، یعنی نواز شریف کو اس لیے 5 لوگوں کی قربانی چاہیے کیونکہ یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا تھا، قوم کی بربادی کا، ڈالر کی بربادی کا، آٹے کی بربادی کا، تیل کی بربادی کا، چینی کی بربادی کا، پیٹرول کی بربادی کا، بجلی کی بربادی کا، غرض پاکستان کی بربادی کا۔ جب کون سے 5 لوگ؟ جنرل فیض، جنرل باجوہ، آصف سعید کھوسا، عمران خان اور ثاقب نثار۔ جب تک ان 5 کو عوام کے کٹہرے میں، عوام کے کٹہرا یہ نہیں ہے کہ سامنے لا کے کھڑا کر دو اور عوام ان کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیں، عوام کا کٹہرا یہ ہے کہ ان کے اشتہار اس طرح سے لگائے جائے، ان کے بارے میں عوام کو ایسے بتایا جائے ریاست کی جانب سے کہ یہ ہے جی فیض حمید،
جس نے ٹھک 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 یہ کیا. یہ ہے جنرل باجوہ جس نے پاکستان کو ایسے 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 نقصان پہنچا. یہ ہے عمران خان جس نے یہ کیا. سو لہٰذا اگر ہم اس اسکول آف تھاٹ کی اور اگر ان لوگوں کی بات مانیں جو کہ ہمیشہ سے دور کی کوڑی لاتے ہیں، اور یہ دور کی کوڑی لائے ہیں کہ ماحول کچھ تو خراب ہے لیکن کچھ آرٹیفیشلی بھی خراب کیا جا رہا ہے تاکہ ایسا ماحول بنے کہ ملک کے اندر اب یہ آواز آئے کہ جنرل فیض کا بھی کورٹ مارشل ہوگا، جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل ہوگا، ثاقب نثار سے بھی اس کی چھوٹ اور رعایت لی جائے گی، اور آصف سعید کھوسہ سے بھی لی جائے گی، اور خان صاحب کو کی تو منجی ٹھکنی ہے نا، مطلب ان پانچوں کی منجی ٹھکے گی تو پھر بات بنے گی. اور اگر ان کی بات مانی جائے اور اگر یہ بات سچ ہے جس طرح سے وہ خبر بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ہر چیز نا ایک اسکرپٹ کے تحت چلتی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بڑے گھر میں بھی اس حوالے سے باز گشت ہو رہی ہے. بڑے گھر یہ بات پہنچ چکی ہے اور وہاں سے صرف جواب کا انتظار ہے، اور جواب مثبت آ سکتا ہے. اگر ہم ہواؤں کا رخ دیکھیں تو جواب مثبت مل سکتا ہے اس مانگ کا. خیر یہ تو جب جواب آئے گا سو آئے گا. قسمت کا فیصلہ ان سہولت کاروں کا تو ہوگا وقت آنے پر. ابھی جو کچھ گھنٹوں کی دوری پر ہے نا قسمت کا فیصلہ، وہ عمران خان صاحب کا، تو بھائی اس کی سیدھی سی بات یہ ہے زیادہ ایکسپیکٹیشن کوئی نہیں رکھنی، زیادہ امیدیں مت رکھنا. امید رکھے نیچے، یوتھیاز آوازیں بھی رکھے نیچے. یہ جو اپنی طرف سے انہوں نے دنگل کرنا ہے نا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس احمد فاروق صاحب، سب سے پہلے تو ان کی داد دینی چاہیے کہ بھائی اتنے پریشر میں، اتنی تمام تر مصیبتوں کے باوجود وہ ابھی تک انہوں نے سماعت جاری رکھی اور پھر فیصلہ بھی محفوظ کیا، جو کہ بس ابھی 2 گھنٹے میں آ جائے گا. اب اس فیصلے سے ایکسپیکٹیشن مت رکھیے گا. جج صاحب کے ساتھ تو خیر جو ہوگا سو ہوگا، ان کی تو ویسے ہی انہوں نے مٹی پلیت کرنی ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، آگے بھی کریں گے. لیکن خان صاحب کی بھی بڑی مٹی پلیت ہونی ہے، کیونکہ خان صاحب نے ریحان نہیں ہونا ہے. آلریڈی سائفر کے اندر بھی ان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے، اور 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کے بھی تمام تر لوازمات عمران خان صاحب کو دبوچنے کے لیے بالکل تیار کریں. سو زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں، زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیے گا اور زیادہ خوش فہمی نہ رکھیے گا. عمران خان صاحب کی قسمت کا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی جیل میں ہی رہنا ہے. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.